آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. جو اس وقت شہر میں، اچھا سب سے پہلے تو کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ فاروق ستار صاحب کے حوالے سے کوئی ریمرز چل رہی ہیں. میرا قطعی ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ کوئی ایسی بات ہے. اور یہ کوئی شیطانی اگر کر رہا ہے تو ہم سب کو اس قسم کی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اس لیے کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ اس قسم کی چیزیں اچھی نہیں لگتی. تو جو کچھ بھی میں نے سنا اس کا مجھے بھی کوئی اچھا نہیں لگا. آپ لوگ اگر گفتگو کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر لیں، اس کے بعد پھر میں کر لوں گا. کر لی؟ بند کرو اس کو. دیکھیے اس شہر میں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جس پہ پارٹی کا موقف جانا بہت ضروری تھا. ایک آپ کا پروپوزڈ ضلع ہے جس کا ابھی باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کیا، لیکن ایک تجویز اس کی آئی ہے کیماڑی ضلع کی، جس پر اس شہر میں تقریباً تمام ہی جماعتوں نے اپنا اپنا رد عمل دیا، اور ہماری پارٹی کا بھی اس حوالے سے ایک موقف جا چکا کہ اگر ضلع سیاسی بنیادوں پر سیاسی مقاصد کے لیے بنایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. میں آج آپ کے ذریعے اپنی پارٹی کا موقف عوام تک اور حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضلعوں کی تشکیل پر کبھی اعتراض نہیں رہا، اس لیے کہ اگر ضلع انتظامی امور کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو بننے چاہیے. اس شہر میں اگر یہ تجویز کیا گیا ضلع، اس کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے، تو یہ 7واں ضلع ہوگا. اس سے پہلے ملیر ضلع بھی بنا تھا، اور ملیر ضلع پر مہاجر قومی موومنٹ کا موقف بہت واضح تھا کہ ملیر ضلع لسانی بنیادوں پر بنایا جا رہا ہے، جبکہ اضلاع ہمیشہ انتظام سنبھالنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اس کے نیچرل باؤنڈریز ہوتی. لیکن نیشنل باؤنڈریز ہونے کی بجائے صرف لسانی بنیادوں پر وہ صوبہ ضلع بنایا گیا تھا، جس کی ہم نے مخالفت کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بنیاد غلط ڈالی جا رہی ہے. ہم نے عدالتی دروازہ بھی کھٹکھٹایا، ہم نے احتجاج بھی کیا، ہم نے اسٹرائک کال بھی کی، اور لوگوں نے بہت اس پر ہماری حمایت کی، اور لوگوں نے رضاکارانہ طور پر پورا شہر بند رکھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا. آج اس ضلع کے حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضلع بننے چاہیے، لیکن ضلعوں کا قیام اس میں امتیازی سلوک نظر نہیں آنا چاہیے. اس شہر کو جب 7 حصوں میں آپ تقسیم کر رہے ہیں تو 7 کی جگہ آپ 10 حصوں میں تقسیم کیجئے. اضلاع بننا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس طرح کیماڑی کا نام رکھا گیا ہے، جس طرح ملیر ڈسٹرکٹ کا نام رکھا گیا ہے، اس طرح کراچی کے باقی اضلاع کو بھی آپ ضلع ایسٹ، ویسٹ اور نارتھ اور سینٹرل کہنے کی بجائے وہاں کے اضلاع کا نام رکھیے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کا نام لیاقت آباد رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح باقی ضلعوں کے نام ان کے علاقوں کے حوالے سے یا وہاں کے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے ناموں سے رکھے جا سکتے ہیں، تاکہ ان علاقوں کی اپنی ایک اہمیت ہو. دوسری بات میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ضلعوں کی آبادی کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ ضلع ویسٹ کی آبادی کو تقریباً، میں نے کہا تھا خالد حمید صاحب نے بلائی کہ ضلع ویسٹ کی آبادی کو لگ بھگ 39 لاکھ کے قریب ہے. آپ جو ضلع کیماڑی بنانے جا رہے ہیں یا ضلع ملیر ہے، اس کی آبادی 10 لاکھ ہے. تو ایک ضلع کی آبادی 10 لاکھ کی ہے اور ایک ضلع کی آبادی 40 لاکھ کی ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آبادی بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ کراچی میں انتظامی معاملات چلانے کے لیے اضلاع بنا رہے ہیں، ضلعوں کے آپ قیام عمل میں لا رہے ہیں، تو یہ کراچی ایک ڈویژن ہے، اور اس کراچی میں تمام آبادیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ
انٹرلنکڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں، اور اس تھکلی پاپولیٹڈ شہر کو آپ جب تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں کم از کم آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں یہ امتیاز نظر نہ آئے کہ جو اردو اسپیکنگ ایریاز ہیں، جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں، ان ایریاز میں جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ 39 لاکھ اور 25 لاکھ اور 28 لاکھ کے اوپر ہوں، اور باقی جو اضلاع آپ بنا رہے ہیں وہ 10-10 لاکھ کے اوپر مشتمل ہوں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ضلع بنتے ہیں تو وہاں ملازمتوں کے مواقع بھی نکلتے ہیں۔ جو سروس رولز ہم نے پڑھے، جو ملازمتوں کے طریقہ کار آئین میں بتائے گئے ہیں، اس میں 1 گریڈ سے لے کر 14 گریڈ تک تمام ملازمین کا علاقائی ہونا ضروری ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ لیول پر جن کے ایڈریسز ہیں ان کو وہاں پر آپ ملازمت دیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اضلاع آپ بنا رہے ہیں، اگر کیماڑی کو ضلع بنانے جا رہے ہیں تو کیماڑی پختون ڈومینیٹڈ ایریا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ضلع بننا ہی ہے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس ضلع میں جب ملازمت کے مواقع ملیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کو وہاں ملازمتیں ملنی چاہئیں، اور یہ پختون بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پختون ڈومینیٹڈ ڈسٹرکٹ بنے گا تو وہاں پر جیکوباد، لاڑکانہ اور دادو سے لا کے لوگوں کو تعینات نہ کیا جائے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کراچی کے باقی تمام اضلاع میں بھی، سندھ کے اربن ایریاز کے تمام اضلاع میں جہاں جہاں آپ نے اب تک باہر سے لا کر لوگوں کو تعینات کیا ہے، دادو، جیکوباد اور لاڑکانہ سے لا کے لوگوں کو آپ نے تعینات کیا ہے، 1 گریڈ سے 4 گریڈ تک کی تمام ملازمتیں وہاں اس ڈسٹرکٹ کے رہائشی جو لوگ ہیں ان کو ملنی چاہیے۔ یہ باہر سے لا کر آپ 1 گریڈ سے 14 گریڈ تک کے لوگوں کو جو یہاں پر ملازمتیں دے رہے ہیں، اس سے بہت لوگوں میں بے چینی ہے، لوگوں میں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں مستقل ہو رہی ہیں، عصبیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو ضلع اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضلع بنانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیماڑی ضلع جو حدود اب تک تجویز کی گئی ہیں، جو ہمارے علم میں آئی ہیں، وہ تمام کے تمام علاقے پختون ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں۔ اگر اس ضلع میں ملازمتوں کے مواقع نکلتے ہیں تو وہاں پر ان علاقے کے لوگوں کو ملازمتیں ملنی چاہیے، اور پختون بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حقوق کا دفاع کریں۔ وہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لاڑکانہ اور دادو سے لوگوں لا کے تعینات نہ کریں۔ اسی طرح باقی ڈسٹرکٹ میں رویہ ہونا چاہیے۔ ایک اور اس شہر کے اندر لوگوں میں بہت زیادہ اس میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس ضلع کے حوالے سے میں آپ سے عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس ضلع کا ایسے وقت میں کہ پورا شہر بارش سے متاثر ہے، ایسے وقت میں کہ تمام جگہ پر مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ضلع کا شوشہ اٹھایا گیا۔ دیکھیے، اس وقت جو کراچی کی صورتحال ہے وہ انتہائی بری ہے۔ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں، لوگوں کے گھروں میں وہ رہنے کے قابل ان کے گھر نہیں رہے، ان کے تمام مال و اسباب پانی میں برباد ہو چکا، لوگوں کے پاس رہنے کے ٹھکانے نہیں ہیں، لوگوں کی نقل مکانی جوک در جوک ہم نے ٹی وی کے اوپر کوریج میں دیکھی، ہم نے اخبارات کے اندر ان کی تصاویر دیکھی۔ ان حالات میں بجائے اس کے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کر، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ کے اندر اس وقت موجود ہیں، وہ اپنی اس شہر کے مسائل حل کرنے کے اوپر اپنی تمام توانائیاں صرف کرتی، اور اس علاقے کے یا شہر کے لوگوں کو جو تکالیف ہیں ان تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی، لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ضلع کا معاملہ کھڑا کیا ہے۔ اس شہر کی تباہی کے بعد عوام کے اندر بہت غم و غصہ ہے، عوام کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک طویل عرصے سے بلدیاتی معاملات اس کے کنٹرول میں رہے ہیں، میئر ان کا رہا ہے، اور تمام ڈسٹرکٹ چیئرمین ان کے اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اس صوبے میں ایک طویل عرصے سے اقتدار میں ہے، اور اس شہر کو نہ پیپلز پارٹی نے کچھ دیا، نہ متحدہ قومی موومنٹ یہاں کے مسائل حل کر سکی۔ لوگوں کو اس کے بعد ایک امید بندھی تھی کہ شہر کے لوگوں نے امید باندھ لی تھی کہ جناب کوئی تبدیلی آ سکتی ہے عمران خان کو ووٹ ڈالنے سے،
تو یہاں کے پڑھے لکھے بچے بچیوں نے یہ تصور کر لیا کہ عمران خان کے بعد شاید کوئی تبدیلی آ جائے. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ ڈالے, عمران خان کی سپورٹ کی, لیکن آج ان بچوں کو, ان بچیوں کو, ان بزرگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہے, اور ان کو بھی اس بات کا غصہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی عصبیت کا مظاہرہ کیا. تحریک انصاف نے بھی اس شہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. دیکھیے اس شہر سے جو صوبائی بجٹ بنتا ہے, اس صوبائی بجٹ میں کوئی لگ بھگ 92% ریونیو اس شہر سے جاتا ہے. صوبائی گورنمنٹ نے اس میں سے ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ کو 73% ریونیو جاتا ہے اس شہر سے, جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خود اپنے کسی اسٹیٹمنٹ کے اندر کہا, اقرار کیا اس بات کا کہ 73% ریونیو یہاں سے جاتا ہے. دیکھیے 73% ریونیو دینے والے شہر کو عمران خان نے نظر انداز کیا. عمران خان نے بجائے اس کے کہ جو یہاں سے ریونیو جا رہا ہے اسی میں سے کچھ حصہ اس شہر کو تباہی سے بچانے کے لیے استعمال کرتے, عمران خان صاحب نے راوی کے ساتھ 50,000 ارب روپے سے ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا اور اس کی سنگ بنیاد رکھ دی. یہ 50,000 ارب روپے وفاق کے پاس آئے کہاں سے؟ ظاہر ہے 50,000 ارب کا اگر کوئی نیا شہر بسا رہے ہیں تو ریونیو تو اس شہر سے جا رہا ہے, اور اس شہر سے ریونیو جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب کو اس شہر کی تباہی کا ادراک ہے, احساس ہے, علم ہے. عمران خان صاحب کا یہ بیان کہ اگر وہ لاہور کے برابر میں راوی کے پاس اس نئے شہر کی سنگ بنیاد نہیں رکھتے تو لاہور بھی اسی طرح تباہ ہو جاتا ہے جس طرح کراچی تباہ ہوا ہے. اس کا مقصد ہے کہ کراچی کی تباہی کا ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے, ان کو علم ہے, لیکن اس علم کے باوجود وہ لاہور کو بچانے کے لیے 50,000 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں, یا اس کا منصوبہ انہوں نے سنگ بنیاد رکھ دی. لیکن کراچی کے لیے جو پرانے منصوبے تھے, جس میں آپ کی جو بس سروس تھی گرین لائن, اس تک کا بجٹ انہوں نے روک لیا. اس شہر پر وفاق پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ عصبیت کا بدترین مظاہرہ ہے کہ آپ 50,000 ارب روپے سے لاہور کو بچانے کے لیے 50,000 ارب روپے سے لاہور کو بچانے کے لیے ایک نیا شہر بسا رہے ہیں, اور یہ شہر پانی میں ڈوب رہا ہے. اس شہر کے لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں, اس شہر کے لوگ ٹرانسپورٹ کے لیے ترس رہے ہیں, اور آپ اس شہر کی تباہی پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ عصبیت کا بدترین مظاہرہ ہے. دیکھیے اس شہر میں 3 پارٹیوں کو ایک جگہ پر بٹھایا گیا. یہ وہی پارٹیاں تھیں جو ایک دوسرے کو چور, ایک دوسرے کو لٹیرا, ایک دوسرے کو ڈاکو, ایک دوسرے کو قاتل کہا کرتی تھی, اور سب نے ایک دوسرے کے ساتھ الزام تراشی کر کے لوگوں کی توجہ بانٹ کر اپنے طاقت کے مطابق, اپنی صلاحیتوں کے مطابق انہوں نے اس عوام کے ٹیکسز کو لوٹا ہے. انہیں جو خبریں آئیں کہ پاکستان کی طاقتور ترین کچھ شخصیات نے ان متحدہ قومی موومنٹ کو, تحریک انصاف کو اور پیپلز پارٹی کو ایک جگہ بٹھایا. میں اس ایک جگہ بیٹھنے اور تینوں کا ایک ٹرائیکا بننے کے اوپر عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے یہ توقع مت رکھیے گا کہ ان کو اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ اس شہر کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. اس لیے کہ یہ شہر کی بھلائی کے لیے اگر کام کرنا چاہتے تو ایک طویل عرصے سے لوکل گورنمنٹ ان کے پاس تھی, صوبائی گورنمنٹ ان کے پاس تھی. 2 سال سے عمران خان اس وفاقی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں, انہوں نے اس شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ سب ایک جگہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک خطیر رقم ورلڈ بینک سے آنے والی اور 5 وہ دیجیے گا مجھے کہ اس میں اعداد و شمار ہیں, یہ اسٹیٹسٹکس الگ ہیں, یہ بھی الگ ہے. 652 ملین ڈالر جو ہے وہ ورلڈ بینک کا کمٹمنٹ ہے, اور کوئی انہوں نے پیسے ریلیز کرنے, جس میں یہاں یہ 652 ملین ڈالر بنتے ہیں. میرا خیال ہے 1 کھرب
اور کوئی 9 ارب روپیہ اگر ہم 150 سے بھی ملٹیپلائی کریں تو یہ رقم جو اس شہر کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے، اس شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے، اس شہر میں پانی کی نکاسی اور پانی کی فراہمی کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، جو لائنیں یہاں پر ہیں ان بوسیدہ لائنوں کو تبدیل کرنے کے لیے یہ خطیر رقم ورلڈ بینک کی طرف سے آ رہی، اور صرف یہ لوگ اس لیے بیٹھے ہیں کہ اس خطیر رقم کو بھی استعمال کرنے کی بجائے صرف لوٹا جا سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جا سکے۔ اس شہر میں اگر انہوں نے اس شہر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو ایک طویل عرصے سے حکومت میں رہنے کے بعد کر سکتے تھے۔ تو اس ٹرائیکے سے عوام کو کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سب کے علم میں ہے کہ ورلڈ بینک سے 652 ارب روپے ریلیز ہونے والے ہیں، اور یہاں اس شہر کے اندر اس پیسے کے اوپر سب کی نگاہیں ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو کراچی کی بدامنی کیس کی ہیئرنگ تھی، اس ہیئرنگ کے وقت چیف جسٹس صاحب نے جو NDMA کو وفاق نے اس شہر کے نالے صاف کرنے کا کام اسائن کیا تھا، اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ NDMA کو ہم مزید کام اس شہر کی بھلائی کے لیے دینا چاہتے ہیں یا دیں گے، کچھ اور اسائنمنٹ ان کو ملنے والے ہیں۔ دیکھیے، اس شہر میں آج سے کوئی 1 مہینہ 10 دن پہلے بارش ہوئی تھی، اور جس کے بعد گجر نالہ ابل کے باہر آ گیا تھا، اور شہر میں گاڑیاں پانی میں تیرتی ہوئی لوگوں نے دیکھیں، اور اس شہر کا برا حال تھا۔ شہر کی اس تباہی کے بعد وفاق نے یہ فیصلہ کیا کہ NDMA کو یہاں بھیجا جائے اور وہ نالوں کی صفائی کرے تاکہ شہر آئندہ کسی بارش کے اندر اس تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑے شہر کو۔ یہ جو NDMA ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، کیا اس شہر میں کوئی زلزلہ آیا تھا، کوئی قدرتی آفت آئی تھی، یہ ڈیزاسٹر تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ اس حوالے سے نوٹس لے کہ یہ کوئی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ فیلئر تھا لوکل گورنمنٹ کا، یہ فیلئر تھا صوبائی گورنمنٹ کا، کہ جنہوں نے اس شہر کے اوپر پیسہ لگانے کی بجائے اس شہر کے نام پر لوٹا۔ رزلٹ یہ ہے کہ یہ شہر ترقی نہیں کر سکا اور اس شہر کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ تو اس فیلئر کے اوپر عدالتی کمیشن بننا چاہیے تاکہ اس شہر کے وسائل کو جس طرح لوٹا گیا ہے ان کے مجرموں کا آپ تعین کر سکیں۔ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اس 1 مہینہ 10 دن پہلے جو بارش ہوئی تھی اس کے بعد یہاں پر تعینات کیا گیا ان کو۔ آج جب بارش ہوئی، کل جب بارش ہوئی، تو صورتحال کیا اس نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے آنے کے بعد اور کام کے بعد کوئی مختلف نظر آئی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی مختلف نظر نہیں آئی، وہی صورتحال تھی جو 1 مہینہ 10 دن پہلے بارش میں صورتحال ہوئی تھی۔ اس سے کوئی مختلف صورتحال نظر نہیں آئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اپنی کوششوں کے باوجود اس شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جب تک اس بات کا احساس نہ ہو کہ تباہی کی اصل وجہ کیا ہے، تو اس وقت تک آپ اس تباہی کا تدارک نہیں کر سکتے۔ مہاجر قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس شہر کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت حکومتی سرپرستی میں باہر سے لا کے لوگوں کو زمینوں پر قبضے کروائے گئے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو زمینوں پر قبضہ کر کے لوگ بیٹھے تھے ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کی گئیں، پانی کے کنیکشن، گیس کے کنیکشن، بجلی کے کنیکشن فراہم کیے گئے تاکہ باہر سے آ کے جو زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا گیا کہ مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنا مقصد تھا۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو بھی کوششیں کر رہی ہے، ہم اس کی سنسیئرٹی کو ڈاؤٹ نہیں کرتے،
لیکن تمام خلوص کے باوجود یہ ادارہ اس شہر کے مسائل اس وقت تک حل نہیں کر سکتا جب تک حکومت اور حکومتی ادارے مہاجروں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازش کا حصہ بننے کے بعد جس طرح یہاں پر انہوں نے باہر سے لا کر لوگوں کو بسایا اور علاقوں پر قبضے کے بعد ٹیڑھی آڑھی بستیاں بسائی گئیں جہاں پولیس اپروچ نہیں کر سکتی، پولیس کی موبائل نہیں جا سکتی، وہاں جرائم کے اڈے قائم کیے گئے، وہاں پر اسلحے کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں جرائم پیشہ عناصر پناہ لیتے ہیں۔ ان آبادیوں کو جب تک اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اس کا کفارہ ادا نہیں کرے گی حکومت، اس وقت تک آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ یہ چاہے تمام خلوص کے ساتھ کوششیں کر لے، وہ اس شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس شہر میں جب تک ان آبادیوں کو، جو ان پلانڈ آبادیاں ہیں جس کے اندر پولیس اپروچ نہیں کر سکتی، جہاں جرائم کے اڈے قائم ہیں، جہاں اسلحے کا کاروبار ہے، جہاں منشیات کا کاروبار ہے، جب تک یہ آبادیاں منتقل نہیں ہوتی اور یہاں ان کو کسی پلانڈ آبادی میں منتقل نہیں کیا جاتا، کنورٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ سب کچھ یہاں پولیس نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مافیا ٹائپ کے لوگ جب سہراب گوٹ کے اوپر آبادی بنا کر بیٹھ گئے تو پولیس خالی نہیں کرا سکی۔ جب یہ مافیا ٹائپ کے لوگوں نے مہاجروں کے فلیٹوں کے اوپر یوسف پلازا میں قبضہ کیا تو آج تک ان قبضوں کو پولیس خالی نہیں کرا سکی۔ جب سپریم کورٹ فوج کی مدد نالوں کی صفائی کے لیے لے سکتی ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ ان آبادیوں کو منتقل کرنے کے لیے فوج کو حکم دے کہ وہ تعاون کرے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ اور ان آبادیوں کو پلانڈ آبادی میں کنورٹ کیا جائے، ان کو بنیادی سہولتیں وہاں فراہم کی جائیں۔ اور میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر آئندہ مزید اس شہر کی زمینوں پر قبضے کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون پاس کریں، آرڈر پاس کریں کہ آج کے بعد اس شہر میں کسی بھی ایسی زمین پر بنیادی سہولتوں کی فراہمی نہیں کی جائے گی، یعنی پانی کا کنیکشن، بجلی کا کنیکشن یا گیس کا کنیکشن، جس کے پاس یہاں کے ڈی اے یا مجاز اتھارٹی کا الاٹمنٹ آرڈر یا کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نقشہ اس کی اپروول نہ ہو۔ اس لیے کہ بغیر الاٹمنٹ کے جہاں چاہا چار کھوٹے گاڑ کر زمین پر قبضہ کر اور وہاں کے الیکٹرک بھی کنیکشن دے دیتی ہے، گیس کے کنیکشنز بھی آ جاتے ہیں، پانی کے کنیکشنز بھی آ جاتے ہیں۔ ان تمام سہولتوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ باہر سے لوگوں کو یہاں لا کر بسا جو رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ اگر اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یہ شہر جو تباہ ہوا وہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس غلطی کا تدارک کرنے کے لیے ان آبادیوں کو منتقل کیا جائے اور آئندہ مزید زمینوں پر قبضے کی حوصلہ شکنی کے لیے یہ پابندی لگائی جائے کہ کسی زمین پر پانی کا کنیکشن، گیس کا کنیکشن، بجلی کا کنیکشن اس وقت تک نہ دیا جائے جب تک مجاز اتھارٹی کا الاٹمنٹ آرڈر نہ ہو اور اس کے پاس بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نقشے کی اپروول نہ ہو۔ دیکھیے اس شہر میں ہماری کوشش ہے، خواہش ہے، ہم اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ اس شہر کو ترقی ملے۔ یہ شہر جو آج ڈوبا ہوا ہے، یہ شہر کل صاف ستھرا شہر دوبارہ سے بنے اور اس شہر کی تمام جو گندگی ہے اس کو بھی صاف کیا جائے اور اس شہر کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ کرنے میں حکومت اپنا کردار ادا نہیں کرتی اور جو سندھ کی وڈیرانہ سوچ، جاگیردارانہ سوچ ہے وہ اس شہر کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور شہر کے مسائل اپنی جگہ جو کہ تو رہتے ہیں اور یہ شہر اسی طرح ہر بارش میں ڈوب جائے، تو دیکھیے یہ شہر اگر ڈوبتا ہے تو صرف یہ شہر نہیں ڈوبتا، اس شہر کے ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک پانی میں ڈوب گیا، اس لیے کہ یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، یہ پاکستان کی شہرگ ہے، یہ پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، معاشی ہب ہے۔ اس شہر کی تباہی پر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ کراچی کی تباہی ہے
تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس شہر کی تباہی، اس شہر کے مسائل کو پاکستان کے مسائل اور پاکستان کی تباہی تصور کرنا چاہیے. یہ شہر اگر ڈوبے گا تو ساتھ میں پاکستان بھی ڈوب جائے گا، اور ہم اس شہر کو بچانا چاہتے ہیں، اس شہر کی ترقی چاہتے ہیں. اس شہر کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اس شہر کے وسائل پر اس شہر کے لوگوں کو حق حاصل نہ ہو. اس شہر کے لوگوں کو ان کے وسائل پر حق اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب وہ باقی تمام قومیتوں کی طرح، باقی تمام لوگوں کی طرح اپنے وسائل پر، اقتدار پر اپنا حق رکھیں، اور وہ صوبے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے مہاجر قومی موومنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ سندھ کے اربن ایریاز، جن پر سندھ کے وڈیرے اور جاگیرداروں نے اپنی سوچ مسلط کر رکھی ہے، اپنی عصبیت کی وجہ سے ان شہری علاقوں کو تباہ و بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان کو ان وڈیروں سے نجات دلائی جائے، اس جاگیردارانہ سوچ سے نجات دلائی جائے، اور جنوبی سندھ صوبے کے قیام کی کوششیں کی جائیں. اور جنوبی سندھ صوبے کا قیام اس ملک کے مفاد میں ہے، اس لیے کہ جنوبی سندھ صوبے کے قیام کے بعد یہاں کے وسائل پر یہاں کے مقامی لوگوں کو جب حق حاصل ہوگا تو وہ اپنے شہر کی ترقی، اپنے شہر کی بھلائی کے لیے عملاً کام کر سکیں گے. اور اگر اس شہر میں ترقی ہوگی تو پورا ملک ترقی کرے گا، اور اگر اس ملک کی ترقی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صوبے کی قیام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی تو مہاجر قومی موومنٹ گو کہ ہمیشہ پارلیمانی سسٹم کی اس نے حمایت کی ہے، اور پارلیمانی سسٹم کو اس ملک کے لیے ایک بہترین نظام تصور کیا ہے. لیکن اس پارلیمانی نظام کے اندر اگر اس شہر کی بربادی کو ہم نہیں روک سکے اور صوبے کے قیام کی کوششوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور ملک سے محبت کرنے والی قوتوں نے اس مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد نہیں کی، تو اس پارلیمانی سسٹم کی بجائے مہاجر قومی موومنٹ یا مہاجر عوام، اس شہر کے لوگ، سندھ کے شہری عوام، پھر ظاہر ہے پارلیمانی سسٹم کی بجائے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوں گے. اور یہ انتہائی مجبوری میں ایسا ہوگا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنوبی سندھ صوبے کے قیام کی ہم نے مطالبہ کیا ہے، اس میں تمام محب وطن قوتوں کو ہماری اس موقف کی حمایت کرنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے. ان قوتوں کو سپورٹ کرنی چاہیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں کراچی کی ترقی ملک کی ترقی ہے، اور کراچی کی تباہی ملک کی تباہی ہے. اگر یہ شہر ڈوب رہا ہے تو پورا ملک ڈوبے گا. میرا ان تین باتوں کے اوپر اپنی پارٹی کا موقف آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانا مقصد تھا، وہ میں نے کہا. اگر اس سلسلے میں کسی کے ذہن میں کوئی تشنیکی کوئی سوال ہو تو وہ وقت. جی آپ نے جنوبی صوبے کی مہم عوامی رابطہ مہم چلائی تھی، پھر وہ بیچ میں رک گئی، اب دوبارہ کیا شروع کریں گے؟ اور آپ کیا جو حدود آپ نے بنائی ہے جنوبی صوبے کا نقشہ جس کو کہتے ہیں کہ اپنا وہی رہے گا یا آپ کو بڑھائیں گے کیونکہ شہر بڑھتا جا رہا ہے؟ دیکھیے جنوبی سندھ صوبے کا، دیکھیے ایک تو میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ جنوبی سندھ صوبے کے قیام کی بات ہم نے اپنے منشور کا حصہ رکھا ہمیشہ، اور ہم نے کبھی اس کو منشور سے الگ نہیں کیا. ہم نے کبھی اپنے اس موقف سے انکار نہیں کیا، ہم نے کبھی اپنی اس حق سے اپنے آپ کو دستبردار نہیں کیا. جو آج ہر جگہ سے مختلف انداز میں صوبے کی آوازیں آ رہی ہیں، اللہ کرے کہ وہ لوگ اپنے اس نعرے کو اور اس خواہش کو منشور کا حصہ بنائیں. دیکھیے ایک طویل عرصے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی آپ مہاجر عوام آپ کے یعنی کردار سے مراد آپ کی پرفارمنس پر ناخوش ہوتی ہے اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، تو ہم ان کی توجہ، ہم سے مراد ہمارے جو باقی اکابرین اس مہاجر قوم کے، وہ ان کی توجہ بانٹنے کے لیے اس قسم کے نعرے لگا دیتے ہیں کہ صوبہ بننا چاہیے، اس شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو سندھ ہے یہ متروکہ سندھ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جب پاکستان کی سرحدیں بند کر دی گئیں اور اس وقت کے حکمرانوں نے ہندوستان میں پھنسے ہوئے لوگوں کو یہ کہا کہ اب ہندوستان سے اگر کوئی پاکستان آئے گا تو وہ ویزے پر آئے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب جو ہندوستان کے اندر مسلمان رہ گئے ہیں
وہ ہندوستان کے شہری ہیں. جب وہ پاکستان آئیں گے تو وہ پاکستان ویزا لے کر آئیں گے. تو اس کا مقصد یہ کہ وہاں پر آپ جو نقل مکانی کا عمل تھا وہ رک گیا, ختم ہو گیا. اس وقت تک جو نقل مکانی ہوئی تھی وہ کیا ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اپنے کلیم داخل کریں گے؟ اس کلیم داخل کرنے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے. آپ نے وہ وقت استعمال کیا ہے, آپ نے کلیم داخل کیے ہیں. ہماری جو کوتاہیاں, جو غلطیاں ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج باتیں کی جاتی ہیں متروکہ سندھ, یہ صرف عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. آپ نے ایک طویل عرصے سے کبھی صوبے کو اپنے منشور کا حصہ نہیں بنایا. جب آپ نے چاہا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے, آپ نے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے صوبے کی بات کھڑی کر دی. میں نیو کراچی میں بھی کہا تھا مجھے دیکھو شعر پڑھنا نہیں آتے, لیکن وہ کچھ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ وہ کیا شعر ہے کہ بھائی چھپتے بھی نہیں اور صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چمنی سے چلمن سے لگے بیٹھے. تو بھائی بات یہ کہ آپ جو ہے وہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے بھی نہیں آتے. آپ جو ہے وہ کلیئر آ کے پالیسی اختیار کرو کہ بھائی یہ جنوبی سندھ صوبہ یا صوبہ, شہری صوبہ, جو آپ کا مقصد ہے اس کو آپ کلیئرلی منشور کا حصہ تو بناؤ. یہ باتیں کرنا کہ جناب پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے, پیٹ میں درد میرے چورن تم سب کو کھلانے جا رہے ہو, بات یہ ہے کہ بھائی کلیئر کہو کہ مہاجر عوام اس سندھ کے وڈیرانہ سوچ اور جاگیردارانہ سوچ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک طویل عرصے سے ہم اس بات کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ کیا ظلم کم ہے کہ آپ نے سندھ کے شہری علاقوں کو اور دیہی علاقوں کو الگ الگ کر کے آپ نے ملازمتیں ہم سے چھین لی. آج آپ نے اس شہر کے اندر دیہی اور شہری کی تفریق پیدا کر دی, یعنی اس شہر کے وسائل کے اوپر بھی ہمارا حق نہیں رہا. اسی شہر کے اندر ملی ڈسٹرکٹ ہے, اس کے اندر آپ نے دیہی علاقے ڈکلیئر کر دیے. آپ نے لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا دی, لیاری کے اندر آپ نے میڈیکل کالج بنا دیا. اس شہر کے اندر ہے, ایک گلی پار ہے, لیاری ڈینٹل میڈیکل کالج کا چارٹر ہے کہ لیاری ڈینٹل میڈیکل کالج کے اندر گڈاپ کا بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے, لیاری کا بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے, کیماڑی کا بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے, لٹ بستی کا بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے, ریڑی کوٹ کا بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے, لیاقت آباد کا نہیں لے سکتا. میرا شہر پہلے اربن اور رورل آپ نے بنایا کہ کراچی, کراچی, حیدرآباد اور سکھر یہ اربن ایریاز ہیں. آج بھی کوٹے کا جو اعلان کیا ہے اس نے عمران خان نے, اس میں بتایا کراچی ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن اور سکھر ڈویژن. بٹ کراچی ڈویژن کے اندر بھی تم نے دیہی اور شہری کھڑا کر دیا. تو آپ ہمارے ساتھ اتنے ظلم کرتے رہیں اور اس کے بعد ہم ساتھ رہیں. تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ کھل کر کوئی بات نہیں کرتے, یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے روزانہ کوئی نیا صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں. آپ نے ابھی کہہ دیا متروکہ سندھ ہے, اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو جائیں گے. آپ نے پہلے جو ہے وہ نعرہ لگا دیا کہ جناب سرائیکی صوبہ بھی بننا چاہیے اور ہزارہ صوبہ بھی بننا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو ہماری ضرورت ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ہزارے والے اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں. اس ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ سندھ کے اربن ایریاز کو الگ ہونا چاہیے تاکہ ملک ترقی کرے. یہ بتا دیں کہ آپ نے کی بات کی ہے, اس میں صرف آپ کراچی کو چاہ رہے ہیں؟ نہیں, سندھ کے اربن ایریاز جتنے بھی ہیں وہ ظاہر ہے کہ وکٹم ہیں سندھ کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں, اور وہ سب شہری آبادی پر مشتمل الگ جنوبی سندھ صوبہ ہے جس کا ہم نے پہلے بھی اظہار کیا ہے. آپ نے یہ کہا کہ جو کراچی کے اندر ضلع بننے ہیں اس کی آپ مشاورت نہیں کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کیماڑی صوبہ ضلع بنا رہی ہے, یہ سیاسی یا لسانی بنیادوں پر, کیونکہ کراچی کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اختلاف ہے لوگوں کو اس کے اوپر. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیماڑی ضلع کیوں بنا رہی ہے, اور اگر اس حوالے سے کراچی میں کوئی احتجاج کو کال دے تو مہاجر قومی موومنٹ شرکت کرے گی؟ دیکھیے ملی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ لسانی بنیادوں پر بنایا گیا تھا, ہم نے اس کی مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے آج بھی کہا ہے کہ اگر سیاسی بنیادوں پر کوئی صوبہ ضلع بنایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. لیکن اگر کیماڑی ضلع اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ انتظام چلانا آسان ہو, تو میں نے یہ کہا کہ باقی تمام اضلاع کے جو آبادی ہے اس کو بھی برابر سے تقسیم کیا جائے. مریر ضلع جو ہے اس کی آبادی 10 لاکھ ہے, ضلع غربی کی آبادی کو لگ بھگ 39 لاکھ ہے.
تو 4 گنا بڑا ہے. آپ وہاں مزید 4 ڈسٹرکٹ بنا سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ملی ڈسٹرکٹ بنایا ہے. اور دیکھیے آبادی کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے وسائل کی تقسیم کے لیے, رقبوں کو شمار نہیں کیا جاتا. اگر رقبے کے حساب سے وسائل تقسیم کی جاتے تو NFC ایوارڈ میں سب سے زیادہ حصہ کس کو ملنا چاہیے تھا؟ بلوچستان کو. لیکن NFC ایوارڈ میں آپ جا کے حصہ مانگتے ہیں اپنی آبادی کے حساب سے. اس شہر میں آپ جب تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ جو ہے وہ لسانی بنیاد پر تقسیم کر کے وسائل کو تقسیم کر دیتے ہیں. اس شہر سے ٹیکس کون دے رہا ہے؟ جن کو آپ اربن ایریاز کاؤنٹ کرتے ہیں. گڈاپ ٹیکس نہیں دیتا, کماڑی ٹیکس نہیں دیتا, شہری علاقے ٹیکس دے رہے ہیں, گوٹ ٹیکس نہیں دے رہے, لیکن وہ اس شہر کے تمام انفراسٹرکچر کو استعمال کر رہے ہیں. انہیں پانی کون فراہم کر رہا ہے؟ واٹر بورڈ. ان کے سیوریج کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ واٹر بورڈ. انہیں بجلی کون فراہم کر رہا ہے؟ کے الیکٹرک. انہیں گیس کون فراہم کر رہا ہے؟ وفاق کی طرف سے جو کراچی کا گیس کا سسٹم ہے. ہم تمام انفراسٹرکچر اس شہر کا ان کو فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ کیونکہ سندھی بولتے ہیں وہ دیہی علاقہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ زبان کی بنیاد پر اس طرح ڈسکرمنیشن اگر کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ آپ شہری علاقوں پر مشتمل الگ صوبہ بنائیں تاکہ آپ اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے اپنے مسائل کے لیے استعمال کر سکیں. بتائیے گا کہ جنوبی سندھ صوبے کی آپ نے بات کی اور مطالبہ بھی کیا, کیا آفاق احمد مہاجر سیاست کرنے والے لیڈران اور جماعتوں کو اپنے اس مطالبے میں شریک ہونے اور ساتھ چلنے کی دعوت دیتے ہیں؟ میں نے تبھی آپ کے سامنے کہا کہ تمام لوگوں کو جو آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل صوبے کا مقدمہ سب سے مضبوط ہے, یا سندھ کا جو شہری علاقہ ہے وہ متروکہ سندھ ہے, یہ جتنے لوگ آج صوبے کی بات کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو اپنی اس بات کو جو عوام کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں, اگر وہ عوام کے ساتھ مخلص ہیں اور عوام کو گمراہ نہیں کر رہے, عوام کو بے وقوف نہیں بنا رہے, تو انہیں اس بات کو ہماری طرح منشور کا حصہ بنا لینا چاہیے. جب وہ منشور کا حصہ بنا لیں گے تو ہم اس بات اسی شہر کے اندر جو ہے وہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ 2.5 لاکھ کی آبادی اور ایک قومی اسمبلی کی سیٹ 50 لاکھ کی آبادی پہ جو اوپر لسٹیں ہیں آبادی کا جو سلسلہ ہے شہر کی آبادی کاؤنٹ کی گئی, اب وہ ٹھیک نہیں ہے. تو سارا نظام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آبادیاں جن کو وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں, انفراسٹرکچر کی بات ہے, جب آبادی صحیح کاؤنٹ نہیں ہوگی تو سارے وسائل حل کیسے ہوں؟ دیکھیے آبادی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آبادی کا جو سینسس کے ذریعے جو ریکارڈ بنایا گیا وہ درست نہیں تھا, اور اگر ہم اس کو درست مان بھی لیں تب بھی جو کراچی کی آبادی ہے وہ لگ بھگ 2 کروڑ کوئی 95 لاکھ یا 85 لاکھ کے قریب بنتی ہے, اور سندھ کی آبادی 4 کروڑ 80-85 لاکھ بنتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ آدھی آبادی 5 کروڑ 85 لاکھ, اس کا مقصد یہ ہوا کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کی کل آبادی کا آدھا ہے. سندھ کی کل آبادی کا آدھا شہر اس میں جو ابھی آپ کے یہ بارش کا مسئلہ ہوا نا, تو مراد علی شاہ نے 10 جولائی کو اس بات کا انکشاف کیا کہ انہوں نے 229 ملین روپے جاری کیے ہیں یہ بارشوں میں ندی نالے صاف کرنے کے لیے اور بارش کے جو معاملات ہیں اس سے نمٹنے کے لیے. میں یہ بات جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. 229 ملین روپے انہوں نے جاری کیے بارش کے معاملات اور ندی نالے صاف کرنے کے لیے. ان 229 میں سے صرف 30 ملین روپے وہ جاری ہوئے کراچی کو, وہ بھی میونسپل کمشنر کو دیے گئے, آپ کی بلدیہ کو نہیں دیے گئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور یہ کمشنر کہاں سے تعینات کیے گئے اور ان کا رویہ اور ان کے معاملات کس طرح رہے ہیں. اب 229 میں سے صرف 30 ملین, یعنی آپ 229 کو اگر 30 تصور کر لیں تو 30 ملین کراچی کو دیے گئے, اور آدھے کراچی کے بعد آدھا سندھ جو بچا اس کو 200 ملین دیے گئے, جہاں پہ ندی نالوں کا تصور نہیں ہے. نواب شاہ کے اندر کیا ندی نالے ہیں؟ یہ آپ کے ساتھ زیادتی, ناانصافیاں. جو آپ نے آبادی کی بات کی ہے, اس شہر کی آبادی آدھی اربن ایریاز کی ہے نا, کراچی کی آبادی لگ بھگ 3 کروڑ کی ہے نا.
اس سندھ کا بجٹ 1260 ارب روپے کا تھا. 1260 ارب روپے کے بجٹ میں 107 ارب روپے صرف کراچی کے حصے میں آئیں. 3% بھی پورا نہیں بنتا. ہم 92% ہم سندھ کے بجٹ کا دے رہے ہیں, ہمیں 3% اس کراچی کو نہیں مل رہا. تو ان حالات کے اندر علاوہ اس کی کہ کوئی یہ جتنے لوگ ہیں, آپ نے کہا میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, نہیں رہ سکتے, وہ سب اس صوبے کے حق میں اپنی حمایت کا اعلان کریں کہ ہاں سندھ کے اربن ایریاز پر الگ صوبہ بننا چاہیے. مہاجر قومنٹ کا منشور کا حصہ ہے, باقی لوگ بھی اپنے منشور کا حصہ بنائیں. یہ بتا دیجیے گا جو مہاجروں کے سو کالڈ لیڈرز تھے وہ تمام تر دھڑوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مہاجروں کی رہنمائی کون کرے گا, کون ان کا آنے والے وقت یہ فیصلہ عوام کرے گی, ہم اور آپ نہیں کر رہے. آپ کب تک, آپ کے ایک زمانے میں جو ہے وہ کراچی میں دیکھو یہ آپ نے بڑا ہولڈ رہا, آپ اپنی سیاست کو کب تک محدود رکھیں گے؟ میں نے محدود نہیں رکھا. دیکھو میں کل پرسوں حیدرآباد میں بھی تھا, نیو کراچی میں بھی تھا, ممکن ہے کہ یہ 10 تاریخ کے بعد اور یہ ٹاؤن میں بھی پروگرام ہو. تو ایسا نہیں ہے جو جس طرح کا تم امیج پورٹری کر رہے ہو. تمام جگہ پر ہم جا رہے ہیں, تمام جگہ لوگوں سے مل رہے ہیں, لیکن یہ بات کہ صاحب کل قیادت کون کرے گا, یہ ساری چیزیں عوام نے فیصلے کرنے. عوام نے آپ کے شہر کے اندر تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ووٹ ڈالے. تو دیکھیے عوام کو اس بات کا احساس ہو. میں دیکھیے بہت چھوٹی سی ایک بات ہے لیکن میں آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ مینڈیٹ ایک دن میں تبدیل ہو جائے گا, لیکن جس طرح عوام کی سوچ تھی کہ مینڈیٹ تقسیم نہیں ہونا چاہیے, مینڈیٹ تقسیم بھی ہوا اور تحریک انصاف کے پاس گیا. لیکن اگر تحریک انصاف کے بجائے مہاجر قومی موومنٹ کے پاس مینڈیٹ ہو تو جو ایک مناپلی ہے, جو اجارہ داری ہے, جب وہ ختم ہوگی تو اس کا رزلٹ ظاہر ہے اس کا بینیفیشری مہاجر قوم ہوگی. دیکھیے میں حیدرآباد میں گیا, مجھے تمام لوگوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ آفاق بھائی آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نے ہیسکو کے مسئلے کے اوپر بات کی ہے. اور ہم نے ہیسکو کے مسئلے پر اسی وقت کہا کہ ہم نے لیگل کمیٹی کو ہدایت کر دی کہ وہ تیاری کرے اور ہم نے قانونی چارہ جوئی کرنی ہے. جو ہیسکو وہاں غنڈہ گردی کر رہی ہے, وہاں کے الیکٹرک سے زیادہ غنڈہ گردی ہے ہیسکو کی, کہ وہاں اگر پی ایم ٹی خراب ہو جائے تو پی ایم ٹی کے پیسے وہاں کی عوام نے چندہ کر کے دینے اور باقاعدہ اس کو وہ لیگل تصور کرتے ہیں. اور وہاں ایکسس بلنگ جو ہوتی ہے, اگر انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تو رات کو ڈنڈے لے کر باقاعدہ ٹیمیں نکلتی ہیں تاکہ وہ عوام کے کسی رد عمل کا مقابلہ کر سکیں. اس طرح کی غنڈہ گردی. تو جب ہم نے یہ بات وہاں کی تو اس کے ویری نیکسٹ ڈے متحدہ قومی موومنٹ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پریس کلب پہ علامتی بھوک ہڑتال کریں گے. تو اگر آپ کے کسی عمل پر جو عوام کے حق میں تھا متحدہ قومی موومنٹ کو بھی اقدام کرنا پڑا, تو اگر کل مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ اسمبلی میں ہوں, مہاجر قومی موومنٹ کے لوگ اسمبلی کے اندر ان کے حقوق کی آواز بلند کریں, تو جو لوگ اپنے منہ پر انگلی رکھ کے بیٹھے ہیں انہیں بھی بولنا پڑے گا نا مجبوراً. اگر متحدہ قومی موومنٹ کی کانسٹیٹوئنسی جو ان کے پاس ہو, اگر وہاں وہ کام کریں اور وہاں ڈیولپمنٹ بھی ہو, وہاں سہولتیں بھی ہوں, تو کیا انہیں اپنے علاقوں میں کام نہیں کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا. اس مونوپولی کو توڑنے سے فائدہ عوام کا ہی ہوگا. تو جو آپ کا کہنا ہے کہ صاحب آپ جو ہے وہ علاقے کے اندر کہاں مخصوص علاقوں میں, میں حیدرآباد بھی گیا, میں نیو کراچی بھی گیا, اور پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہم تمام جگہ گئے, ہم نے فلائی اوور لیاقت فلائی اوور پہ پروگرام کیا, عوام آئی اس میں. تو یہ تاثر مت دو کہ مخصوص ایریاز میں, ٹھیک ہے نا, مہاجر عوام میں ہم جا رہے ہیں, مہاجر عوام کو ہم نے حقائق بتائے ہیں, کنونس کیا ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی ہے, جب اگر آپ جنوبی سندھ صوبے کے لیے کوئی تحریک چلائے, کچھ بھی کرے, آپ تنہا کھڑے رہیں گے, آپ کا ساتھ کوئی نہیں دے گا. یہ جو ابھی ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے یا جس کو کہا جاتا ہے کہ کراچی کو جو ہے وہ وفاق میں دوبارہ دیر انتظام کیا جائے کیونکہ 70 میں جو ہے مٹی چھوڑ کر اس کو سندھ میں شامل کیا گیا, تو کیا اس کی آپ حمایت کریں گے کہ کراچی کو جو ہے وہ سندھ سے چھوڑ کے وفاق کے جو ہے وہ دیر انتظام کر دیا جائے؟ دیکھیے جس قانون کے تحت, جس آرٹیکل کے تحت جو 143 کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے 140, اچھا مجھے بہرحال کانسٹیٹیوشن کی کلازز کا یاد نہیں ہے, لیکن جس قانون کے تحت بھی آپ لے رہے ہیں اس میں جو میری اطلاعات ہیں, جو میرے علم میں بات ہے, آپ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے وفاق کو دے سکتے ہیں کہ بھئی حالات خراب ہیں, صوبائی گورنمنٹ چلا نہیں سکی, وفاق نے ٹیک اوور کر لیا, حالات بہتر ہوں گے تو صوبائی گورنمنٹ کو واپس دے دیں گے. ہم
اس کی بجائے صوبے کے حق میں ہے کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ یہاں دلچسپی نہیں لے رہی اور شہری علاقے تباہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے، تو شہری علاقوں پر نیا صوبہ بنایا جا سکتا ہے، اور صوبے کی کریشن کوئی پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کسی جگہ پر پیپلز پارٹی کے رہنما کی طرف سے پڑھی اخبار میں کہ پاکستان کی تقسیم ہو جائے گی اگر صوبے کے قیام کی بات کی، اور آئین کی خلاف ورزی۔ آئین کے اندر صوبوں کی کریشن کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، گو کہ وہ بہت ٹپیکل ہے، لیکن صوبے کے قیام کا طریقہ کار تو لکھا ہوا ہے نا، اس کا مقصد ہے آئین کے خلاف نہیں ہے نئے صوبوں کی کریشن۔ تو بجائے اس کے کہ آپ وفاق کے پاس ایک سرٹن پیریڈ کے لیے دے دیں اور پھر واپس صوبے کے پاس آئے، اور ہم آج کھڑے ہو کے یہاں پہ حمایت کر رہے ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک مخصوص پیریڈ کے لیے صوبے کو دے دیں، وفاق کو دے دیں، تو ظاہر ہے کہ یہاں کے رہنے والوں سے جب آپ دشمنی کر رہے ہیں، مخالفت آپ کی ہوگی، تو بھئی آپ نے جب مخالفت لینی ہے تو کسی بڑے مقصد کے لیے لیجئے کہ تمام لوگ مل کر یہ بات کریں کہ ہمیں نہیں رہنا سندھ کے وڈیرے اور جاگیرداروں کی اس سوچ کے ساتھ۔ وفاق کے ساتھ جانے کے بعد آپ کو وفاق ایک مخصوص ٹائم کے بعد واپس صوبے کے حوالے کرے گا۔ یہ بتا دیں کہ اس سے مطالبہ رہے گا یا باقاعدہ اس کے لیے تحریک شروع کی جائے گی؟ نہیں، تحریک باقاعدہ ہم رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔